السلام علیکم۔ اس وائس میسیج کو بہت دھیان سے سنیں اور میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے۔ میں آپ سب سے نہ کہہ لو ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جہاں بھی آپ کو برائی نظر آئے اسے روکیں۔ تو میں یہ وائس سٹارٹ ہی ایک حدیث سے کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، وہ بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، برائی کو دل میں برا جاننے کی بجائے ہم خود بھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو ہم اس نیت سے نہیں روکتے کہ چلو اگلا کہیں برا نہ مان جائے، کہیں میری دوستی نہ خراب ہو جائے اس سے، یا پتہ نہیں اگلا کیا کہے گا ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے، ہم اسے بہانے دیتے ہیں کہ چلو ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، یہ وہ شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے۔ اینی ہاؤ، آج ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ گئے تو وہاں پہ نا، کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ فیملی ہال تھا آگے، لائٹ تھوڑی ڈیم تھی وہاں پہ، تو مجھے لگا شاید 2 لڑکے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن وہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اتنے چپک کے اتنے واہیات طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی لڑکے کے ساتھ، اور وہ لڑکا اس کے منہ پہ لاڈ کر رہا تھا، اور مجھے دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے دیکھ کے غصہ بھی آ رہا تھا، دل کر رہا تھا لگاؤں دونوں کو۔ اور پھر خیر میں کنفیوز ہو گئی، میں نے مما کو کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، تو اتنی واہیات جگہ اور ہم یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیں گے۔ ہم فوراً وہاں سے اٹھے اور جب وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، میرے دل میں تھا کہ یہ کیا، میں ایسے جا رہی ہوں، برائی ہو رہی ہے اور میں روکوں نا؟ میرا ایمان میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں پہ کوئی برائی ہو رہی ہو اور میں اس برائی کو نہ روکوں۔ میں نے مما کو بولا مما میں نا انہیں روکنے جا رہی ہوں، مما میری فیملی مجھے کہنی نہیں 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 روکنا، وہ کوئی چیز نہ پھینک دیں، وہ بدتمیزی نہ کریں، وہ یہ نہ کریں، وہ روڈ بیہیویئر نہ کریں، ہوٹل والے بدتمیزی کریں گے یہ وہ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فوراً سے وہ حدیث میرے مائنڈ میں کلک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں، جو کہ میں نے حدیث آپ کو فرسٹ پہ سنائی ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو اور دل میں برا جانو۔ اور جب کسی قوم میں برائی ہو رہی ہو اور وہ شخص اس برائی کو نہ روکے جبکہ وہ روک سکتا تھا تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو، تو یہ بھی حدیث ہے۔ میں فٹافٹ گئی، میں نے ان سے پوچھا ایکسکیوز می سسٹر، آپ دونوں بہن بھائی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نامحرم کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ وہ نا ایسے بلینک فیس کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی، تو پھر میں نے اسے کہا کہ اللہ نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تو خیر بس اتنا کہہ کے میں آ رہی تھی نا واپس، تو وہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کرے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور کیونکہ میری فیملی بھی پیچھے کھڑی تھی تو وہ اسے لگا کہ میں گئی مدرسے سے اٹھ کے آئی ہوں، تو نا میں کہتی یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ تو خیر میں نے اس کے بعد کو اگنور کیا اور میں واپس آ گئی۔ تو میری تب سے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ لوگ کتنا، مطلب میں مما کو کہہ نہیں، مما معاشرہ کتنا گندا ہو گیا، کتنا غلیظ معاشرہ ہے۔ میں مریم نواز سے ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس بات کروں گی اس چیز پہ کہ وہ اپنے سوشل ورکرز کوئی ڈیوٹیز وغیرہ ان کو اسائن کریں۔ اور ویسے بھی میں کافی ٹائم سے یہ چیز سوچ رہی تھی، میرے مائنڈ میں تھی کہ ہم ان چیزوں پہ آواز اٹھائیں، اور صرف ان چیزوں پہ نہیں، معاشرے میں بہت ساری ان امپلائمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، اور بینگ اے سوشیولوجسٹ میں نے تو بھئی میں تھوڑا سا آگے اور کامیاب ہوئی نا، انشاءاللہ میں نے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ ابھی بھی میں کر رہی ہوں، لیکن اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے، تو آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ کے ساتھ کسی کی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں جسٹ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں اس نیت سے کہ آپ جہاں برائی کو دیکھیں اسے روکیں۔ اب میں نے اسے وہ حدیث بتا دیا نا، میرا فرض پورا ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن اگر میں وہاں سے ویسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتی نا واپس، ابھی میں اس ٹائم ریگریٹ کر رہی ہوتی یار کیوں نہیں میں نے روکا اسے۔ ساری زندگی میں اس بات کو سوچتی رہتی کہ میں آن لائن تو لوگوں کو بڑا منع کرتی ہوں، کمپینس چلا رہی ہوں اتنی، میں نے کوئی 20-25 سیریز اس پہ کروا دی ہیں، نو مور حرام ریلیشن، یہ وہ اتنا، ٹھیک ہے، لیکن آف لائن میں کیوں نہیں، فزیکل میں کیوں نہیں ان لوگوں کو منع کری؟ تو فیس ٹو فیس میرا تو فرض بنتا ہے نا، بینگ اے مسلم ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ تو بس یہی بتانا تھا آپ کو بھی کہ تھوڑا سا کریجیس ہونا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دکھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے نا یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے اور ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔
تو جتنی بھی لڑکیاں جو حرام ریلیشن شپس میں انوالو ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کا پارٹنر بڑا سنسیئر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو محبت کا بھوت چڑھا ہوا ہے نا آپ کو، یہ جیسے جیسے آپ کی عمر ڈھلتی جائے گی نا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اصل جو زندگی ہے نا وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے بہت ڈفرینٹ ہے، بہت پرے ہے ان ساری فضولیات سے۔ ابھی آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے نا جس کی وجہ سے آپ کہتی نا کہ سارا دن وہ نامحرم دماغ میں گھومتا رہتا ہے، یہ وہ آپ کی غلطی ہے، ساری آپ کی غلطی ہے۔ آپ نہ اسے اتنی پرمیشن دیتی، آپ کی غلطی بھی ہے، اس کی غلطی بھی ہے۔ تو اپنی ویلیو سیٹ کریں۔ عورت کے لیے کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ایسے ہے جیسے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی ویلیو سیٹ کریں، اور یہ بہت چیپ لگتا ہے۔ اچھا وہ جو لڑکی تھی نا، وہ بہت سانولی سی تھی، اور بتا میں یہ رہی ہوں کہ شکل و صورت تو اللہ نے بنائی ہے نا، لیکن یہ لڑکے کلیئر نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکا اس سے یوز کر رہا ہے، کیونکہ وہ لڑکا بہت امیر، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی بہت غریب گھرانوں کی نہیں ہوتی، جو چھچھورا پن جن میں ہوتا ہے، لڑکوں کو دیکھیں گی تو ایکشن مارنا شروع کر دیں گی، اس ٹائپ کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی تھی۔ اور مجھے لگ رہا تھا یہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ ریئل نہیں ہو سکتا، جیسے وہ دونوں حرکتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک ان دونوں کے لیے آسانی کرے، ان دونوں کو ہدایت دے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے، لیکن جہاں کوئی غلط کر ہے آواز اٹھاؤ۔ قرآن میں کیا ہے کہ انصاف کی گواہی دو، چاہے یہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف کی گواہی دو۔ سورۃ عصر کا ترجمہ پڑھیں۔ مجھے ایک سسٹر کا میسیج ہے، کہتی ہے کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں، میں تہجد بھی پڑھتی تھی، نماز نہیں پڑھ پاتی، دل نہیں کرتا، اور پہلے اتنی اچھی روٹین تھی اور اب نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتی ہوں، انزائٹی ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایٹسیٹرا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اوبویسلی اگر آپ نماز چھوڑو گی تو آپ کو انزائٹی تو ہوگی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تھوڑا سا سمجھانے کے بعد میں نے اسے بولا کہ آپ ابھی جاؤ اور سورۃ عصر کھولو، 3 دفعہ اسے پڑھو ترجمے کے ساتھ، آیت نمبر 1، دین اس کا ترجمہ، آیت نمبر 2، پھر اس کا ترجمہ، پھر نیکسٹ آیت 7 اس کا ترجمہ، تاکہ میں بتاؤں کہ قرآن میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے۔ سورۃ عصر، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں، یعنی نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو حق پہ ڈٹے رہے، جو صبر کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، مطلب جو اچھے کام کرتے رہے۔ قرآن پاک کا آپ کوئی بھی صفحہ کھول لینا، آپ کو یہ 2 میسج ملیں گے، نمبر 1 ایمان لے آؤ، اور نمبر 2 اچھے کام کرو، صالح نیک اعمال کرو۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں لوگوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کر لینے ہیں، بے شک انہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ایک دن میں 2-3 سپارے مکمل کرنے کی بجائے 1-2 آیات بھی سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو تو یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو اپنے ورڈز میں کر کے بتا رہی ہوں۔ ایک بندہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھ ہے، اور دوسرا بندہ روانی میں نارمل روٹین کی طرح قرآن پڑھے، زیادہ ثواب کس کو ہوگا؟ اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو، یا جو نارمل پڑھ ہے اس کو؟ زیادہ ثواب ہوگا اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ محنت سے پڑھے، زیادہ وہ ایفرٹ کر کے کانشیس ہو کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو تھوڑا عمل کریں لیکن مسلسل کریں، جو کریں ایٹ لیسٹ وہ ٹھیک کریں۔ تو یہ جو نامحرم والا معاملہ ہے نا، ان سب چیزوں سے پلیز دور رہیں۔ جو آپ کی دوستیں بھی ان چیزوں میں، ان چکروں میں انوالو ہے نا، پلیز انہیں باہر نکالیں۔ ان کو نہیں پتا، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اسلامک سٹیٹس لگایا کریں۔ میں خود اسلامک سٹیٹس دیکھ دیکھ کے چینج ہوئی ہوں۔ ایک آپ ہی تھی، تو مجھے پتا میری لائف میں اسلامک گروپس کہاں سے ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بدلنا ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ مجھے بار بار ریمائنڈر ملتے تھے، دل میں نا ایک الجھن ہوتی تھی، نہیں میں غلط کر رہی ہوں، کہیں نہ کہیں سے میں مسٹیک کر رہی ہوں۔ تو خیر ان آپ ہی کے میں اسٹیٹس دیکھ دیکھ کے چینج ہوئی۔ ان کے اسلام میں ایک فنی مکس اسٹیٹس ہوتے تھے ایسے، کیونکہ دین دنیا ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ساری چیزیں چھوڑ دو اور آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ ایک جگہ پہ ٹھپ ہو کے بیٹھ جو، نہیں جی، ہر کام آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مکس کر کے ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کی کامیابیاں مانگی پھر آخرت کی، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہ کے
انہوں نے آخرت بنانی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور کسی کو اگر برائی سے روکنا ہے نا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، تم یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ کر دو، نہیں، اپنے اسلامک سٹیٹس لگانے ہیں، اور ایسے سٹیٹس لگائیں کہ انہیں واقعی احساس ہو کہ ہاں میں غلط راستے پہ ہوں، کلیئرلی انہیں بتائیں، اور ایسے نہیں چھوڑ دینا اپنی دوستوں کو، انہیں بتائیں، سمجھائیں، اس کے بعد اگر وہ باز نہیں آ رہی تو خاموشی سے کنارہ کر لیں اور اچھی دوستیں بنائیں۔ آپ اپنے دوستوں میں ایسے ہونے چاہیے جو آپ بی ڈفرینٹ فرام ادرس، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ ہو، آپ ڈفرینٹ لوگوں سب سے، صحیح ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔